مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے دنیا کے نظام میں اتار چڑھاؤ اور تبدیلی رکھی ہے۔ حالات یکساں نہیں ہوتے، انسانوں کو اپنی زندگی میں جن حالات سے اور معاملات سے سابقہ پڑتا ہے، اس میں اگر غور کیا جائے تو ہر آدمی کو اس کا تجربہ ہے کہ اتار چڑھاؤ ضرور آتا ہے۔ یہ تغیر اور یہ تبدیلی اگر اور تھوڑا دیکھا جائے موسم کے اعتبار سے ہوتی رہتی ہے، کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے، گرمی بھی کبھی بہت زیادہ پڑنے لگی کبھی کم پڑ رہی ہے، سردی کا یہی معاملہ، کبھی برسات آ گئی۔ تو جس طرح یہ موسم میں تبدیلیاں اور اتار چڑھاؤ ہے، اسی طرح انسانوں کے جو حالات ہیں ان میں بھی اتار چڑھاؤ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی شروع سے لے کے آخر تک خوشحالی میں رہے، کبھی نہ کبھی تنگی اس پر آتی ہے، اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آدمی تنگی ہی تنگی میں نکلتا چلا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ خوشحالی اس پر آتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ دو قسم کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو حالات سے متاثر ہو جاتے ہیں، جیسا حال ہے اس کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں وہ لوگ۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے اندر استقامت اور استقلال ہے، جمے رہتے ہیں، وہ حالات کیسے بھی آئیں وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ جو حالات کو دیکھ کر کے رخ بدل لیتے ہیں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے ابن الحال، یعنی وہ حال کے بیٹے ہیں، جیسا حال ہے ویسے رنگ پہ رنگ گئے جا کر کے۔ اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر مستقل مزاجی طبیعت میں استقامت دینی اعتبار سے رہتی ہے، وہ ابو الحال رہتے ہیں، یعنی حال کے اوپر وہ حاوی رہتے ہیں۔ تو اس میں علامہ ابن جوزی نے ایک بڑی اچھی قیمتی بات ارشاد فرمایا کہ زمانہ ایک حالت پر باقی نہیں رہتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کہ اللہ تعالیٰ حالات کے اندر تبدیلی، کسی کو ترقی ہو رہی، کسی کی تنزلی آ رہی، کوئی عروج میں جا رہا کوئی زوال میں آ رہا، یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ انسان خود اپنی زندگی دیکھیں، بچے تھے، بچے سے اب جوانی آئی، جوانی کے بعد بڑھاپا آ گیا، اتار چڑھاؤ چل رہا سب کے ساتھ میں۔ چنانچہ کبھی فقر ہوتا ہے اور کبھی غنا، کبھی تو تنگی میں آ گئے اور کبھی خوشحالی آ گئی، کبھی عزت ہوتی کبھی ذلت، کبھی دوست خوش ہوتے کبھی دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مل جاتا ہے، یعنی کبھی حالات ایسے آتے ہیں مخالفین ہنستے ہیں کہ دیکھو ابھی آ گیا ان کے اوپر وقت ہے۔ فرمایا کہ بڑا وہی ہے جس نے ہر حال میں ایک بنیاد تھامے رکھی، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، یعنی ہر حال میں استقامت اور تقویٰ، اللہ کے ساتھ تعلق اور اپنا جو ہے اس کے ساتھ معاملہ درست رکھنا۔ حالات تو آئیں گے لیکن اگر استقامت اس کی طبیعت میں ہے تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور کرم کا معاملہ ہوگا۔ فرمائے کہ کیونکہ اگر ایسا شخص مستغنی ہوگا تو یہ تقویٰ اس کے لیے باعث زینت ہوگا، اگر محتاج ہوگا
تو یہ اس پر صبر کے دروازے کھول دے گا. جیسے غربت آ گئی، تنگی پیدا ہو گئی اور فقر و فاقے کی نوبت آ گئی، تقویٰ کی اگر دولت ہے تو اس کی بنیاد پر صبر کی توفیق ملے گی اور دروازے کھل جائیں گے اس کے لیے. اگر محتاج ہوگا تو یہ اس پر صبر کے دروازے کھول دے گا، اور اگر اسے عافیت ملے گی تو اس پر نعمت کی تکمیل کا سبب ہوگا. اور اگر اللہ پاک نے ہر طرح کے اسباب مہیا کر دیے ہیں، راحت و آرام کے ساتھ عافیت کے ساتھ رہ رہا، تو تقویٰ کی جب نعمت جب رہے گا تو جو عافیت ملی ہوئی ہے اللہ پاک اس کی تکمیل فرما دیں گے، اس پر نعمت کی تکمیل کا سبب ہوگا. اور اگر مبتلائے آزمائش ہوگا تو یہ اس کو سنوارے گا. یعنی کسی آزمائش میں اگر پھنس گیا، کوئی بات آ گئی ہے، تو تقویٰ کی برکت سے رجوع اللہ رہے گا، اور رجوع اللہ کی برکت سے آدمی میں جو حالات، جو بے چینی پریشانی ہونا چاہیے وہ کیفیت نہیں رہے گی، دل اندر سے سکون پر رہے گا اس کا. اگر مبتلائے آزمائش ہوگا تو اسے سنوارے گا. ابھی یاد آیا، ابھی حالات کچھ آئے تھے بعض تعلق والوں پر پڑھی انہوں نے، اور حالات سخت تھے، تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ بھائی تم یہ پڑھنا شروع کرو. تو وہ پڑھ رہا انہوں نے پابندی سے. فون آیا، کہا حالات تو بہرحال اتار چڑھاؤ میں جا رہے ہیں، لیکن دل جو ہے اندر سے بہت سکون پر ہے، بہت اطمینان کے ساتھ. ظاہر ہے یہ تو تقوی کی برکت سے، اللہ کے ذکر کی برکت سے، اور اللہ کو یاد کرے تو ایسے موقع پر ہی کیفیت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں اس کو. فرمایا کہ تقوی کی وجہ سے زمانے کا اتار چڑھاؤ اسے کچھ مضر نہ ہوگا، خواہ زمانہ اسے کپڑوں سے ننگا کر دے، یا آسودہ و سیراب کرے، یا اسے بھوک میں مبتلا کر دے، کیونکہ یہ ساری چیزیں زائل ہوتی ہیں، متغیر ہوتی رہتی ہیں. اور تقویٰ جو سلامتی کی اصل ہے، ایسا پہرے دار ہے جو سوتا نہیں ہے اور لغزش کے وقت ہاتھ تھام لیتا ہے اور حدود میں رہنے پر ساتھ دیتا ہے. تو تقویٰ جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک ہم سب کو کچھ اس کا حصہ نصیب فرما دے. اس کی یہ نعمت کسی شخص کو اگر ملی ہوئی ہے تو پھر حالات کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس کی وجہ سے جو آدمی میں بے چینی اور پریشانی اور اضطرابی جو کیفیت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی بعض اوقات واویلا شروع کر دیتا ہے اور بعض اوقات حدود کی رعایت نہیں کر پاتا ہے، یہ سب چیزوں سے عافیت تقویٰ کی برکت سے رہے گی. اور سخت ناپسندیدہ ہے وہ شخص جسے وہ لذت دھوکہ دے دے جو تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ایسی لذت بدل جاتی ہے اور اسے محروم چھوڑ کر چلی جاتی ہے. ہر حال میں تقوی کو لازم پکڑو تو پھر تنگیوں میں وسعت دیکھو گے. اللہ نے وعدہ کیا ہے تقوی کے ساتھ رہو گے، یجعل لہ مخرجا، تمہارے لیے نکلنے کی سبیل پیدا کر دیں گے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تم کو روزی دیں گے ایسی جگہوں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو. ایک واقعہ لکھا یاد آیا، حضرت حکیم الامت کے بعض میں ہے، ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی اور ساری خلقت پریشان، ظاہر قحط ہو گیا. تو ایک غلام جو تھا وہ ہنستا کھیلتا خوشی جا رہا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ ساری دنیا پریشان ہے اور تم جو ہے ہنس رہے ہو، خوش ہو اور مست ہو. کہا ہمیں کیا غم ہے، ہمارا جو مالک ہے اس کے 7 گاؤں ہیں. اس زمانے میں گاؤں لوگ 7 گاؤں ہیں، کیا غم ہے. اگر ایک جگہ نہیں ہوئی گی تو پیدا ہی ہوا ہوگا. جب مالک کے 7 گاؤں تو کہیں نہ کہیں سب کو ملتا ہی رہے گا، پوچھتے ہیں. تو ان اللہ والے کے ایک دم سے منتقل ہوا کہ یہ 7 گاؤں کا، اس کا مالک 7 گاؤں کا وہ ہے، اور میرا اللہ تو پوری دنیا کا مالک ہے، اور ہم کہاں کو پریشان ہو رہے ہیں. بس فوراً اللہ کی تو رجوع ہو گئے. بس وہ قحط سالی کی جو پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی. تو اصل چیز ہے وہی اللہ تعالیٰ کا تعلق ہو آدمی کو تو پھر آدمی کام. فرمایا کہ تنگیوں میں وسعت دیکھو گے اور مرض میں عافیت کا مشاہدہ کرو گے، یہ اس کا نقد فائدہ ہوگا. اخروی فوائد تو معلوم ہی ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں تقوی کی بنیاد پر کیا دے گا وہ تو بات قرآن پاک میں ذکر ہی کیا، دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے گا. اسی لیے بزرگوں کے یہاں جب حالات آتے ہیں بس ایسے موقع پر وہ اللہ سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ یا اللہ آپ جس حال میں رکھیں گے ہم پیر ہمارے ہلیں گے نہیں، بس سب تو پڑھ ہی گئے ہیں در پر آپ جس طرح رکھیں ہم کو. جب یہ معاملہ ہو جاتا ظاہر ہے کہ اللہ پاک بھی
اپنے بندے کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں، ایک آزمائش ہوتی بھی دروازے کھل جاتے ہیں، بہت سے کافر کے ساتھ پیش آئے اس طریقے کے معاملات۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو تقوی کی نعمت نصیب فرما دے بھائی۔ اور تقوی کے درجات ہیں، جیسے دنیاوی اعتبار سے ہماری فکر ہوتی ہے کہ بھائی مالداری میں ہم خوب آگے ہو جائیں، دنیا میں آگے ترقی کر جائیں، اسی طرح اللہ پاک ہم کو اس کی فکر نصیب فرما دے کہ تقوی میں اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے، یہ اولیاء صدیقین کے مقام تک اللہ ہم سب کو پہنچا دے۔ اس کی دعا بھی کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، فکر کرنا، اور یہ نعمت کوئی مشکل نہیں ہے۔ عام طور پر جب تقوی کی بات آتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ یار اپنے بس کی بات تو نہیں، اس لیے کہ ہم کاروباری آدمی ہیں، ہم ملازم آدمی، کھیتی باڑی والے، ایسا نہیں ہے۔ تقوی ہر ایک کو، تقوی کی نعمت ہر ایک کو اللہ پاک عطا فرما سکتا ہے، تو تھوڑی سی آدمی فکر کر لے وہ چیز مل جائے گی اس کے لیے۔ بہت آسان سے سمجھنے کے لیے، جیسے جسمانی اعتبار سے صحت مند ہونا ہر ایک کے لیے ہے، یہ تھوڑی نہ کہ جو مالدار ہے وہی جسمانی اعتبار سے صحت مند رہے گا، ایک غریب رکشہ چلانے والا، مزدوری کرنے والا بھی صحت مند ہو سکتا ہے۔ تو جیسے جسمانی اعتبار سے صحت مند ہونا ہر ایک کے لیے ہے، اسی طرح دینی اعتبار سے صحت مند ہونا یہ بھی ہر ایک کے لیے ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اور جسمانی صحت مند ہونے کے لیے دو کام کرنا پڑتے ہیں، ایک کام تو یہ کرنا پڑتا ہے کہ صحت کے لیے جو مفید چیزیں ہیں اس کو استعمال کر لے، اور جو مضر چیزیں پرہیز کر لے۔ تقوی میں تو یہی دو باتیں ہیں کہ جو چیزیں مضر ہیں دین کے اعتبار سے اس سے آدمی بچ لے، اور دین کے لیے جو مفید چیز ہے اس کو اختیار کر لے۔ تقوی تو یہی ہے، ہر آدمی کو مل سکتی ہے یہ نعمت۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرمائے، نعمت نصیب فرمائے۔ ذکر کر دو بھائی۔